جہاں سکندر علیزے کو اپنے گھر میں برداشت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ تیش میں آ کر گرجتا ہے کہ اس لڑکی کو نکالنے کے لیے اگر مجھے آگ کے دریا سے گزرنا پڑا تو میں گزر جاؤں گا، لیکن حمزہ دل کی گہرائیوں میں جانتا تھا کہ سکندر کی نیت کبھی صاف نہیں رہی، وہ علیزے کو پسند نہیں کرتا بلکہ بس اسے ذلیل کر کے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ حمزہ علیزے کو سہارا دیتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا، ماما کے کان بھر کر وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ علیزے کے دل میں کسک اٹھتی ہے اور وہ سوال کرتی ہے، آخر تمہارے گھر والے مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میری خطا کیا ہے؟ اس کے دل کا زخم بول اٹھتا ہے کہ جس طرح اس کا اپنا گھر اجڑا تھا، اب اس گھر کی سکون چھین لینا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ وہ حمزہ سے روٹھے لہجے میں کہتی ہے، تم جانتے ہو کہ سکندر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کس طرح مجھے روز ذلیل کرتا ہے، ہر وقت یہ تانا سننا پڑتا ہے کہ میں ایک چھوٹے گھر کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر حمزہ کا خون کھولنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں ماما کو بارہا سمجھا چکا ہوں مگر وہ میری ایک نہیں سنتے۔ دوسری طرف سکندر، جو علیزے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن وہ اسی علیزے کے حسن و جرت کے اسیر ہو جائے گا اور اسے پانے کے لیے اپنی بیوی پر ظلم ڈھانے سے بھی باز نہیں آئے گا۔ اس کی بیوی، جو برسوں سے اس کے گناہ چھپاتی رہی، ایک دن تڑپ کر کہہ اٹھتی ہے، اگر میں چاہوں تو سب کو بتا دوں کہ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کس طرح برباد کی۔ سکندر آگ بگولا ہو کر دھاڑتا ہے، زبان بند رکھنا ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا، تم سمجھتی ہو میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ اور دل ہی دل میں فیصلہ کرتا ہے کہ اب اپنی بیوی کو زندگی سے نکال باہر کرے گا، مگر علیزے کی وجہ سے سکندر اور حمزہ کے درمیان نفرت کی دیوار اور بلند ہوتی جاتی ہے۔ حمزہ برہم ہو کر کہتا ہے، ساری محنت میں کرتا ہوں اور مزے صرف سکندر لوٹتا ہے، اب میں اپنا کاروبار الگ کروں گا۔ یہ سن کر ان کے والد پریشان ہو جاتے ہیں اور لرزتی آواز میں کہتے ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں تم دونوں کی؟ کہانی کا رنگ اس وقت بدلتا ہے جب علیزے دفتر جوائن کر لیتی ہے۔ سکندر حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ علیزے اس کی آنکھوں میں ڈٹ کر دیکھتی ہے اور مضبوط لہجے میں بولتی ہے، میں نے کہا تھا میں یہ سب کر کے دکھاؤں گی اور ضرور کروں گی، لیکن تم کبھی سمجھے ہی نہیں۔ پھر وہ لرزتی مگر پرعزم آواز میں کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ میری بہن انوشکا کی موت کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے، ہاں وہی انوشکا جو میری بڑی بہن تھی، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ سکندر سکتے میں آ جاتا ہے اور بہانہ تراشتا ہے، مگر علیزے کہہ اٹھتی ہے، میرے پاس وہ ثبوت ہیں جو تمہیں ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیں گے، اب تمہارا انجام وہ ہوگا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اسی دوران CCTV فوٹیج سب حقیقت دنیا کے سامنے لے آتی ہے اور حمزہ غصے سے کانپتی آواز میں سکندر کو جھڑک دیتا ہے، شرم کرو، وہ تمہاری بھابھی ہے، رشتوں کا لحاظ ہی کر لیتے۔ سکندر صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب فتنہ ہے، مگر حمزہ دو ٹوک کہہ دیتا ہے، آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں زبان کھولی تو یاد رکھنا انجام تمہارے قابو میں نہیں ہوگا، اور یوں گھر کی فضا نفرت، سچائی اور انتقام کے طوفان میں بدل جاتی۔